الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈائیلاگ، میں ہوں رب نواز باجوہ۔ ناظرین، فرنیچر انڈسٹری میں موجودہ حکومت کے اقدامات سے کافی چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں۔ یہ تبدیلی ہے کیا، یہ جاننے کے لیے ہم موجود ہیں آج صدر پاکستان فرنیچرز امپورٹرز اینڈ مینوفیکچرر ایسوسی ایشن جناب فریاد احمد رضا صاحب کے ساتھ۔ فریاد صاحب، ڈائیلاگ میں خوش آمدید۔ فریاد صاحب، کیا بہتری آئی ہے؟ جی کہا جا رہا ہے کہ جو ہم بہت ساری امپورٹ کرتے تھے فرنیچر، کیونکہ مجھے جو پتہ ہے کہ ابھی تک ایک بڑی ہم امپورٹ کرتے رہے ہیں فرنیچر کو، اور جتنے شو رومز ہیں وہاں پہ جا کے جب دیکھتے تھے تو وہ امپورٹڈ فرنیچر سے بھرے ہوتے تھے۔ کیا ماضی کی کیا سچویشن تھی، اور اس میں اب جو بہتری موجودہ حکومت بھی جو دعوے کر رہی ہے اور جو کچھ لوگ اس بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ کیا بہتری کی صورتحال ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو سو مچ باجوہ صاحب، آپ تشریف لائے اور مجھے اظہار خیال کا موقع دیا۔ تو جو امپورٹڈ فرنیچر ہے نا جی، ہماری جو سابقہ گورنمنٹس تھیں، ان کی جو پریویس پالیسیاں تھیں، اس میں یہ تھا کہ مینوفیکچرر جو ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ ٹائٹ کر دیا گیا تھا۔ اچھا جی۔ اس کے لیے کوئی بہت زیادہ سہولتیں میسر نہیں تھیں۔ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ مینوفیکچرر کو جو ہے وہ ڈیفرنٹ اینگل سے جو ہے وہ تنگ کر رہے تھے، اور جب ہم اس مینوفیکچرر کی آواز بن کے لاہور چیمبر میں جاتے تھے، وہاں پہ ہمارے پریزیڈنٹ سے ملاقاتیں ہوتی تھی، ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس کو ہم کمپلین کرتے تھے کہ یار آپ کے ڈپارٹمنٹس کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو مینوفیکچرر کو تھریٹ کرتے ہیں، ان سے انڈر دا ٹیبل جو ہے نا وہ منی ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو آپ اس کا کوئی سلوشن نکالیں۔ انفارچونیٹلی پرانی گورنمنٹس جو ہیں ان کا کوئی فوکس بہت زیادہ جو ہے وہ اس چیز پہ نہیں تھا۔ اچھا جی۔ تو ہم لوگ کوشش کرتے رہے، ڈیفرنٹ پلیٹ فارم پہ ہم لوگ جاتے رہے۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پلیٹ فارم سے مجھے یاد ہے اس وقت ہمارے وائس پریزیڈنٹ تھے کاشف انور صاحب، یا ہمارے جو ہیں عرفان اقبال شیخ صاحب پریزیڈنٹ تھے لاہور چیمبر کے، یا ابھی موجودہ ہمارے طارق مصباح الرحمان صاحب ہیں اور ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہیں۔ ان سے ہم نے میٹنگز کی کہ ہمیں کچھ فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ ہم لوگ جو ہے وہ مینوفیکچرنگ جو ہے اس کو بہتر کر سکیں۔ جی۔ بٹ ان ادوار میں انفارچونیٹلی ہماری کوئی سنوائی نہ ہوئی، اور ٹیکسز کی بھرمار نے اور گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر جو لوگ تھریٹ کرنے والے تھے، جو لوگ انڈر دا ٹیبل منی ڈیمانڈ کرنے والے تھے، ان کی وجہ سے بدقسمتی سے پاکستان میں بہت زیادہ انڈسٹری جو ہے وہ آج سے 3 سال پہلے اس کو تالے لگ گئے۔ اچھا۔ انڈسٹری بند ہونا شروع ہو گئی۔ میں ایز اے مینوفیکچرر الحمدللہ پاکستان میں کام کرتا تھا، جب کچھ ڈپارٹمنٹوں نے تنگ کرنا شروع کیا، اور اس وقت جو ہے الیکٹریسٹی نہ ہونے کے برابر ہی تھی، مل نہیں رہی تھی، اور اس کے علاوہ انرجی کرائسس، گیس کا مسئلہ آ گیا۔ الیکٹریسٹی میں کیا موجودہ حکومت نے آپ کو کوئی ریلیف بھی دیا ہے کہ انڈسٹری کو؟ جی بالکل بالکل، اس کا کوئی آپ تک امپیکٹ آیا؟ جی، انڈسٹریلسٹ جو ہیں، مینوفیکچرر جو ہیں، اب یہ جو نئی گورنمنٹ ہے انہوں نے اس میں ہمیں جو ہے وہ خاصا ریلیف دیا ہے، اور اس میں ہمیں جو ہے نا اب وہ کمرشل یونٹس جو ہیں ان کے اندر بھی ہمیں ریلیف مل گیا ہے، اور ایک ہماری جو نائٹ ایکسیس جو ہے نا وہ ڈالے جاتے تھے ایکسٹرا پیمنٹ کے ساتھ وولٹیج، اس میں بھی ہمیں ریلیف ملا ہے۔ اچھا جی۔ کیا اس سے پہلے جو سچویشن تھی، آپ کے جو کمپیٹیٹرز ملک ہیں، جو ممالک ہم سے مقابلہ کرتے ہیں ایکسپورٹ میں، جیسے انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، ان کے مقابلے میں پاکستان کے جو فرنیچرز مینوفیکچررز ہیں ان کی اس سے پہلے کیا سچویشن تھی اور اب کیا صورتحال ہے؟ اگر ہم پرانا انالیسس کریں تو 2.5 سال پہلے، جی تو 2.5-3 سال پہلے تو یہ تھا جی کہ ہمارے چونکہ ٹیکسز کی بہت زیادہ بھرمار تھی، انرجی کرائسس ٹو مچ تھے، گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، ایون پانی تک جو ہے نا وہ لوگ پریشان تھے، تو انرجی کرائسس میں ہماری بے شمار انڈسٹری بند ہوئی۔ انفارچونیٹلی ہم لوگوں نے بھی جو ہے وہ انڈسٹری بند کی، اور ایز اے ٹریڈر جو ہے وہ ہم نے چائنا سے، کوریا سے، تائیوان سے، ڈیفرنٹ جگہوں سے جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ڈیمانڈ تھی اس کو پوری کرنے کے لیے ہم نے ڈیفرنٹ ٹولز یوز کیے، کیونکہ جب انرجی نہیں ہوگی تو مینوفیکچرنگ الٹیمیٹلی ہماری بند ہو جائے گی۔ اب ان حالات میں انڈسٹری جو ہے وہ بند ہوئی،
بٹ اب الحمدللہ ایک اچھی نیوز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے الحمدللہ دوبارہ انڈسٹری کو رن کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس میں ہم نے جو ہے وہ لوگوں کے روزگار کے مواقع جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں الحمدللہ. میں آپ کو مثال دیتا ہوں جی، ہم لوگ پہلے امپورٹ پہ بڑا فوکس کرتے تھے اور اب ہم جو ہے وہ لوکل مینوفیکچرنگ پہ اتنا فوکس کر رہے ہیں کہ ہماری وش ہے کہ انشاءاللہ آئندہ 1-2 سالوں میں ہم نے ٹوٹل پروڈکشن یونٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر لگا لینے ہیں اور یہاں پہ اپنی پروڈکشن شروع کر کے انشاءاللہ ہم ایکسپورٹ کی طرف جو ہے وہ اپنے آپ کو موو کر رہے ہیں. بڑی زبردست بات ہے. میاں فریاد رضا صاحب، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اس سے پہلے کتنے % امپورٹ ہوتا تھا ہماری جو ملک کے اندر کی فرنیچر کی ضروریات ہیں، آفس فرنیچر ہو، اس میں ڈومیسٹک فرنیچرز ہو، پہلے وہ کتنا امپورٹ ہوتا تھا، کتنے % اگر ہم اندازہ لگانے کے لیے کوئی پرسنٹیج کوئی ریشو دیکھنا چاہیں، اور اب کتنا ہو رہا ہے؟ اچھا باجوہ صاحب، مجھے یاد ہے کہ اگر ہم 2.5-3 سال پیچھے چلے جائیں تو اس وقت ہماری لوکل انڈسٹری آپ یقین کریں کہ کوئی 95% تک بیٹھ چکی تھی. Oh my God. ہمارا مینوفیکچرر جو ہے انتہائی پریشان تھا، پروڈکشن یونٹ بند ہو رہے تھے انرجی کرائسس کی وجہ سے. بٹ اب اگر اس کو کمپیئر کریں نا جی تو میں مینوفیکچرر کو جانتا ہوں جن کی انڈسٹری بند ہوئی اور وہ ٹریڈنگ کی طرف چلے گئے، انہوں نے جو ہے وہ امپورٹ کرنا شروع کر دیا. ہمارے ملک کا زر مبادلہ سارا انفارچونیٹلی باہر جانا شروع ہو گیا. ہم نے بہت کوشش کی کہ اس میں کچھ نہ کچھ کریں، بٹ یہاں پہ چونکہ وہ انرجی نے اور دوسرا ٹیکسیز نے ایسی بھرمار کی ہوئی تھی کہ ہم لوگ مجبور ہو گئے. اب پروفٹ جہاں جس چیز میں زیادہ ملے گا بندہ تو رائٹ. اور پروفٹ کے علاوہ نا جی مین چیز جو تھی وہ تو تھی کہ کرائسس ایسے تھے کہ جس میں ہم لوگ مینوفیکچرنگ ہماری نہ ہونے کے برابر تھی، ڈیمانڈ ہمارے پاس ٹو مچ تھی. اچھا جی، ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی، پروڈکشن تھی نہیں. اچھا، اب اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم نے ٹریڈنگ شروع کر دی، امپورٹ شروع کر دی. جو آپ بتا رہے ہیں کہ نامینل پروڈکشن لوکل بڑی نامینل رہ گئی تھی، برائے نام رہ گئی تھی، اب وہ لوکل پروڈکشن کتنے % ہو گئی ہے اور امپورٹڈ جو فرنیچر ہے وہ کتنے % رہ گئی؟ باجوہ صاحب اب الحمدللہ یہ ہمارے لیے بڑی اچھی ہوپ ہے کہ اب 75% ہمارے مینوفیکچرنگ یونٹ جو ہیں وہ دوبارہ رن ہو چکے ہیں. بہت بڑی بات ٹھیک ہے. اور 25% صرف وہ را مٹیریل جو ہم یہاں پہ ابھی اس کو میکنگ نہیں کر رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک چھوٹی انڈسٹری ہے، چھوٹا ملک ہے. اچھا اس لیے اس کی کنزپشن، اگر وہ پلانٹ ہم جو ہے چیئر پارٹس کے اندر لاتے ہیں یا ادر جو ہمارے ٹیبلز وغیرہ اس کے اندر ہم جو پارٹس یوز کرتے ہیں، اگر ہم یہاں پہ بناتے ہیں تو پاکستان کے اندر منڈی چھوٹی ہونے کی وجہ سے کنزپشن جو ہے وہ بڑی تھوڑی ہے، اس لیے ہم اسے پروڈیوس نہیں کر رہے. بٹ انشاءاللہ ان فیوچر ہماری ایسوسیشن کے پلیٹ فارم پہ ہمارے جو مینوفیکچرر ہیں اس بات کو ہم لوگ بڑے سیریسلی سوچ رہے ہیں کہ ہم نے جو را مٹیریل کے انسٹرومنٹس ہیں، جو مشینری ہے، ہم نے لا کے انشاءاللہ ان فیوچر پاکستان میں اس کو سٹارٹ کرنا ہے اور اپنی پروڈکشن جو ایکسٹرا ہوگی، جو ہماری پاکستانی ڈیمانڈ سے ایکسٹرا ہوگی، انشاءاللہ ہم اس کو ایکسپورٹ جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں گے. ابھی بھی الحمدللہ میں باجوہ صاحب آپ کے اس پروگرام کے توسط سے اپنے ناظرین کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اب بھی الحمدللہ ہمارے UK میں، ہمارے آسٹریلیا میں، کینیڈا میں ہمارے آرڈر جو ہیں ان کی بکنگ شروع ہو گئی ہے. ہم نے فوکس کر لیا کہ اب ہماری منزل جو ہے وہ ایکسپورٹ ہے، ہم نے امپورٹ کو ڈسکریج کرنا ہے. اچھا جی، کتنی ڈسکریج ہو چکی ہے اب تک امپورٹ؟ اب تک جی الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں، میں اپنی انڈسٹری کی بات کرتا ہوں جو آپ کے ایسٹیمیٹ. ہاں جی، اب وہ باجوہ صاحب کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ جی ہماری جو ہے نا وہ 60% جو ہے نا وہ امپورٹ ہماری جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. اور الحمدللہ ہم نے اپنی جو یہاں پہ ڈیمانڈ تھی آفس فرنیچر کے حوالے سے یا ہوم فرنیچر کے حوالے سے، اس کو ہم نے پہلے تو ہمارا یہ ٹارگٹ ہوا کہ ہم اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ جو ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کریں. ظاہر ہے الحمدللہ اپنی مارکیٹ کیپچر کریں، پھر باہر کی کیپچر ہو. جی بالکل، ہم نے اس میں کافی حد تک کامیابی حاصل کر لی ہے. اب ہم جو ہے وہ ہمارے الحمدللہ جو ہے وہ مینوفیکچرنگ یونٹ جو ہے وہ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ ہم لوگ اس میں ورکنگ کر رہے ہیں.
آپ یقین کریں باجوہ صاحب اس وقت ہماری الحمدللہ پہلے ایک شفٹ بھی پراپر نہیں چلتی تھی، تو اب ہمارا جو کام ہے وہ 3 شفٹوں میں جو ہے نا وہ چلنا شروع ہو گیا ہے. مطلب راؤنڈ دا کلاک آپ پروڈیوس کر رہے ہیں، مینوفیکچر کر رہے ہیں فرنیچر کو؟ جی بالکل. ہم لوگ جو ہے وہ آفس فرنیچر اسپیشلی الحمدللہ ہماری ملٹی ووڈ برانڈ کی پورے پاکستان کے اندر آئیڈینٹیفیکیشن یہ ہے کہ ہم لوگ اسپیشلسٹ ہیں جو ہے آفس فرنیچر میں. اچھا جی ٹھیک ہے جی. اس میں ہم چیئر میکنگ یہاں پہ ہم نے شروع کر دیا ہے، پوشش کا نیٹ ورک شروع ہو گیا ہے، ہم نے صوفے جو ہیں وہ یہاں پہ میکنگ کرنا شروع کر دیے ہیں. اسی طرح آفس ٹیبل، ورک سٹیشن، میٹنگ ٹیبل، بک شیلفیں، یہ الحمدللہ ساری اب ہماری جو ہے اپنی فیکٹری میں چیزیں تیار ہو رہی ہیں. جبکہ آج سے 3 سال پہلے یہ ہم شاید امپورٹ کرتے تھے اور اپنا سارا زر مبادلہ اٹھا کے باہر کی دنیا میں پھینکتے تھے. تو یہ الحمدللہ اب ہم نے یہاں پہ یہ سارے یونٹ لگا کے شروع کر دیا. روزگار کے کیا مواقع پیدا ہوئے ہیں اور کیا لیبر کی کیا صورتحال ہے؟ چونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جی بے روزگاری بہت ہے. اچھا آپ کے یہاں پہ کیا صورت ہے؟ یہ میں آپ کے چینل کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں جی کہ روزگار کے اب بے شمار مواقع جو ہیں وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی ہمارے پاس اسکل پاور بہت کم ہے، لیبر بہت کم ہے. اچھا جی. اسکلڈ لیبر کی کمی ہے، وہ کمی ہے اوورآل میں ہے. ابھی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں جی کہ ہم نے اگر پوشش کے اوپر جو ہے وہ اپنے کاریگر بٹھائے ہوئے ہیں نا تو ان کے ہمیں ہیلپر جو ہے نا وہ نہیں ملتے. اچھا. بدقسمتی سے پاکستان کے اندر ہمارا جو کاریگر طبقہ ہے، جو لیبر ہے نا جی، وہ یہ سمجھتی ہے کہ مہینے میں 8 دن کام کر لیں اور پورا مہینہ بیٹھ کے کھائیں. اچھا. اگر ہمیں جو محنتی لوگ باجوہ صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ جو محنتی لوگ اس وقت فیلڈ کے اندر موجود ہیں، آپ یقین کریں کہ ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ فارغ ہو جائیں یا ان کو روزگار کا مسئلہ ہو. اگر ہمارے باقی جو نوجوان ہیں اور جو ہمارے لیبر میں کام کرنے والے لوگ ہیں، اگر وہ نیتاً کام شروع کر دیں تو آپ یقین کریں کہ اس سے اچھا ایٹماسفیئر میں نے لائف میں کبھی نہیں دیکھا کہ اب جو ہے وہ ہماری انڈسٹری جو ہے اس نے گروئنگ شروع کر دی ہے. اچھا. اب الحمدللہ جی اب ہم لوگ جو ہے وہ اس میں گروئنگ میں جا رہے ہیں، اپنے پروڈکشن یونٹ کو بڑھا رہے ہیں، اپنی سکلز کو بڑھا رہے ہیں. تو اس میں اب بہترین مواقع ہمارے پاس. فریاد احمد رضا صاحب یہ بتا دیں کہ حکومت کیا کرے اسکلڈ لیبر کو، کس طرح سے ان کی مہارت بڑھائے، کس طرح سے لوگوں کو اہل بنائے، اور آپ کی ایسوسیشن اس سلسلے میں کیا تعاون کرے کہ ہمارا جو ان اسکلڈ لیبر ہے وہ فرنیچر کی مینوفیکچرنگ کے لیے اس کی ٹریننگ ہو جائے؟ باجوہ صاحب آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے. یہ ہمارے پاس جو ہے اس چیز کی بہت کمی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ٹیکنیکل ٹریننگ کے جو ہیں وہ جو گورنمنٹ لیول پہ بھی ہیں وہ بہت کم ہے. ٹیوٹا ہمارا ایک ادارہ ہے جی، اور لمیٹڈ سے وہاں پہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ اس طرح کی اسکل جو ہے نا وہ گین کرتے ہیں. تو میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس چیز کی بڑی کمی ہے. ہم اپنی ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے بھی اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو نان ٹیکنیکل لوگ ہیں ان کو ٹریننگ سیشن کروائے جائیں. ہم یہ اہتمام لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اپنے ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے بھی جو لیبر طبقہ ہے ان کو ٹریننگ کے اہتمام کرتے ہیں. تو میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ کہوں گا گورنمنٹ سے کہ آپ لوگ جو ہے وہ ٹیکنیکل اداروں کی طرف زیادہ فوکس کریں اور وہاں سے لوگ ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کر کے، ٹیکنیکل ٹریننگ لے کے اگر وہ آتے ہیں تو انشاءاللہ پاکستان کے اندر کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہماری جو ہے وہ ایکسپورٹ انشاءاللہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی اور ٹریڈ ڈیفیشیٹ جو ہے وہ ہمارا بہت کم ہو جائے گا. بڑی ہی اہم بات ہے. ناظرین، صدر پاکستان فرنیچرز امپورٹرز اینڈ مینوفیکچررز ایسوسی ایشن میاں فریاد احمد رضا صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے. ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے صدر پاکستان فرنیچرز امپورٹرز اینڈ مینوفیکچررز ایسوسی ایشن میاں فریاد احمد رضا صاحب سے. میاں صاحب، آپ نے بتایا کہ ہم بڑی بہتر پوزیشن میں آ چکے ہیں فرنیچر انڈسٹری کے حوالے سے. مجھے یہ بتائیے کیا اقدامات مزید لیے جائیں؟ ہمارے جو مختلف ادارے ہیں
حکومت ہے ان کی طرف سے، تاکہ آپ ایک بہترین قسم کی ایکسپورٹ جو ہے نا اس میں آپ جا سکیں، ایکسپورٹ رجیم میں. اور دوسرا یہ ہے کہ لوکل جو سچویشن ہے ہماری فرنیچر کی اب جو پوری ہونے کی کہاں تک پہنچ چکی ہے، ہم ڈیمانڈ اپنی کے مطابق ابھی بھی کن کن ممالک سے فرنیچر امپورٹ کر رہے ہیں، تو کس طرح سے ہم اپنی کمپلیٹ مارکیٹ جو ہے اس کو بھی کیپچر کر سکیں، اور کس طرح سے ہم جو ہے نا وہ ایکسپورٹ بھی کر سکیں، اور حکومت اس سلسلے میں کیا مزید اقدامات لے. جی باجا صاحب، آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ فرسٹ آف آل تو ہمیں جو ہے وہ اپنے ٹیکنیکل اداروں کو بڑھانا چاہیے تاکہ ہماری اسکل پاور بیٹر ہو. اور سیکنڈلی گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ گزارش ہے کہ وہ جو مینوفیکچرر ہیں جو چھوٹے چھوٹے یونٹ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آسان اقساط پہ قرضے دیے جائیں. اچھا جی. تاکہ وہ ان کارخانوں سے فیکٹریوں میں موو کر سکیں. جب وہ موو کریں گے تو آٹومیٹکلی روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اس گورنمنٹ نے ایک بڑی اچھی نیوز ہمارے پاس آئی ہے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے حوالے سے. پچھلے دنوں ہماری میاں اسلم اقبال صاحب سے ایک میٹنگ تھی، اس میں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ جی فیصل آباد کے اندر جو ہے وہ ایک فرنیچر زون قائم کیا جا رہا ہے، جس میں جو ہے وہ گورنمنٹ ہمیں جو ہے وہ زمین پرووائڈ کرے گی اور ہم جو ہے وہاں پہ انڈسٹری لگائیں گے اور 5 سال تک وہ ٹیکس فری ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا، اس کے اوپر ابھی ورکنگ چل رہی ہے اور ہمیں یہ بڑی امید ہے انشاءاللہ کہ وہ ضرور ہوگی. تو یہی ورکنگ جو ہے لاہور چونکہ بہت بڑا ہب ہے بزنس کا، بالکل ٹھیک ہے، تو یہاں پہ انفارچونیٹلی ابھی تک کوئی بھی فرنیچر سے ریلیٹڈ کوئی زون انڈسٹریل زون قائم نہیں ہوا. تو میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ لاہور کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے. اب اس میں ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے اگر یہاں پہ گورنمنٹ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، ہمیں کوئی جو ہے وہ لینڈ دیتی ہے، زمین دیتی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہم اپنی جو ہے ہمیں مشینری جو ہم امپورٹ کرتے ہیں اینی کنٹری، چائنا سے، کوریا سے، تائیوان سے، جاپان سے، اس کے اندر ہمیں ڈیوٹیوں میں ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں تو انشاءاللہ ہماری یہ انڈسٹری فرنیچر انڈسٹری میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایکسپورٹ میں نمبر 1 انڈسٹری بن سکتی ہے. ہم لوگ جو ہے وہ ووڈ کے اندر الحمدللہ ہمارے پاس کافی ذخائر موجود ہیں اور ہم لوگ ووڈ کی آئٹمیں بہترین بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری ٹیکنیکل سکل جو ہے الحمدللہ ہم لوگ جو ہے وہ آفس فرنیچر میں اور ہوم فرنیچر میں پوری دنیا میں اپنی ایکسپورٹ کو بہترین کر سکتے ہیں اگر گورنمنٹ ادارے ہمارے ساتھ اچھا تعاون کرنا شروع کر دیں اور گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں فیسیلیٹیٹ جو ہے وہ صرف لینڈ کے حوالے سے اور ٹیکسز میں بہتری لے آئیں تو انشاءاللہ ہماری بہت بہترین ایکسپورٹ انشاءاللہ ہو جائے گی. فریاد احمد رضا صاحب، گورنمنٹ جو ہے بلین ٹری سونامی اور درخت بھی تو بہت سارے لگا رہی ہے، تو ووڈ کی جو آپ کا را مٹیریل ہے اس کی اس سے پہلے کیا سچویشن ہے اور جو اقدامات اس حوالے سے لیے جا رہے ہیں ان کے کیا اثرات آپ کی نظر میں آ سکتے ہیں؟ باجا صاحب، یہ بڑا اچھا آپ نے کویسچن کیا ہے. ابھی ہم لوگ جو ہے وہ اس پہ تھوڑا وریڈ ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ پاکستان کے اندر سے لکڑی جو ہے نا اس کو کاٹا جا رہا ہے، بٹ انفارچونیٹلی یہ چونکہ پریویس پریکٹس ہے پچھلے 20 سالوں سے یہ نہیں ہوا کہ ہم لوگوں نے نئے درختوں کی طرف فوکس کیا ہو. اچھا جی، انقلابی طور پہ ہم نہیں نکلے. ہماری جو پریویس گورنمنٹ کی پالیسیاں تھیں اس میں ہمارے ٹریز جو ہیں ان کے ایجنڈے کا حصہ ہی نہیں تھے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اب جو ہے یہ پازیٹیو چیز سامنے آئی ہے کہ اس گورنمنٹ کا ویژن یہ ہے کہ یہ ٹریز کے حوالے سے سوچنا تو شروع ہو گئے ہیں اور اس میں انہوں نے پریکٹیکلی لگانا بھی شروع کر دیے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر فرنیچر انڈسٹری کو ہم بچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مسٹ ہمارے بزنس کے اندر تو ریڑھ کی ہڈی جو ہے نا باجوہ صاحب وہ ووڈ ہی ہے، لکڑی ہی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ کا یہ ویژن ہے کہ جی ہمیں درخت لگانے چاہیے تو گورنمنٹ پہ بھی لیول پہ بھی ہونے چاہیے اور اس کو ہمیں انڈیویجول لیول پہ ہم الحمدللہ ہمارے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پلیٹ فارم سے 1 سال کے اندر 10 لاکھ درخت جو ہیں وہ لاہور کے اندر جو ہے نا وہ لگائے گئے ہیں ڈفرینٹ ایریاز میں. میں اگر بات کروں عسکری 10 کی تو ہم نے وہاں پہ
ہمارے جتنے پارک سے ہم نے خود سے وہاں پہ الحمدللہ کوئی 10,000 ٹریز جو ہے نا اس کا اہتمام کیا اور وہ ہم نے لگوائے, اور اس کو صرف لگوایا نہیں بلکہ اس کو لک آفٹر بھی جو ہے وہ ہم لوگ خود سے مینج کر رہے ہیں, جو کہ اصل کام ہے. درخت لگانا ایک بہت ہی بڑا ثواب کا کام بھی ہے, اور اس کی جو پروٹیکشن ہے وہ اصل کام ہے. فریاد احمد رضا صاحب یہ بتا دیں کہ چائنا سے چونکہ ہمارا بہت سارا فرنیچر امپورٹ چائنا سے ہوتا رہا ہے, چائنا کے اندر کیا سچویشن ہے اس وقت, ان کی اپنی جو فرنیچر سیکٹر ہے وہ اس میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں, کیا نئی چیزیں ہوئی ہیں؟ اچھا باجا صاحب, اس وقت چائنیز جو فرنیچر سے ریلیٹڈ بزنس مین ہیں وہ بہت وریڈ ہیں. اچھا جی. اس کی ریزن یہ ہے کہ چائنا کے اندر بھی بے شمار لوگ ایسے ہیں جو ٹیکس پے نہیں کرتے, اور وہ وداؤٹ ٹیکس ہی پوری دنیا کے ساتھ جو ہے نا وہ بزنس چلا رہے تھے. ان کے اپنے بے نامی اکاؤنٹ بنے ہوئے, اس میں وہ پیسے منگواتے تھے اور کوئی ٹیکس پے نہیں کرتے تھے اور وہ کنٹینر لوڈ کروا دیتے تھے. اچھا جی. اب FATF کی وجہ سے چائنا کے اوپر بھی سختی ہوئی. اب جو ہے میں اپنی فیلڈ کو جانتا ہوں کہ چائنا کے اندر اس وقت 60% چائنیز جو فرنیچر سے ریلیٹڈ ہے وہ انتہائی ورڈ ہیں. وہ اب اپنے آپ کو ٹیکس کی طرف موو کر رہے ہیں, اور بزنس جو ہے وہ ڈے بائی ڈے ان کا جو ہے وہ کولیپس ہو رہا ہے. وہ بیئر ہی نہیں کرتے, فیکٹریوں کے ایکسپینس ٹو مچ ہیں, شو روموں کے ایکسپینس ٹو مچ ہیں, اور بزنس ان کا جو ہے صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر ان کا جو ہے نا وہ بزنس افیکٹ ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی عوام کو اب ٹیکس نیٹ میں لانا شروع کر دیا ہے. اچھا جی. اس وجہ سے ان کے بے شمار لوگوں کے اکاؤنٹ جو ٹیکس پے نہیں کرتے تھے, وہ چاہے انڈیا سے پیسے جائیں, بنگلہ دیش سے جائیں, وہ UK سے جائیں, وہ جس چائنیز کے اکاؤنٹ میں انڈیویجول پیسے جاتے ہیں اس کا اکاؤنٹ بلاک ہو جاتا ہے. اچھا جی. ٹھیک ہے, اس وجہ سے ان کی انڈسٹری بری طرح متاثر ہوئی. اور ہمارے جو جس بندے کے پیسے وہاں جاتے ہیں وہ پیسے کیا پھنس جاتے ہیں یا ان کی کیا سچویشن بن جاتی ہے؟ اچھا باجا صاحب, اس میں جو لوگ پاکستان کے اندر بھی لیگل کام کر رہے ہیں انہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے, کیونکہ ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہماری جو انوائس ویلیو بنتی ہے ہم اس کو بینک سے جو ہے اپنے بینک سے چائنا بینک میں ٹیکس, وہ بھی ٹیکس پے کرتے ہیں, ہم بھی پے کرتے ہیں, اس لیے ہماری منی تو الحمدللہ جا رہی ہے, ڈالرز میں جو ہے وہ ہماری پیمنٹ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. کوئی بھی جو لیگل ہے جس کے چینل اور جو فائلر ہے جی اس کو کوئی پرابلم, اس کو کوئی خاص پرابلم نہیں ہوئی. اب پرابلم کن کو ہوئی؟ جو چائنا میں ٹیکس نہیں پے کرتے تھے یا جو پاکستان کے اندر کیری والوں کے تھرو مال منگواتے تھے. اچھا جی. کہ انہوں نے اپنی کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں کرنی, ان کی اپنی کوئی کمپنی نہیں ہے, کوئی لائسنس نہیں ہے, انہوں نے اپنے جسٹ انہوں نے پیسے جو ہے وہ بھی انلیگل وے سے جو ہے جسے ہم ہنڈی کہتے ہیں یا جسے جو ہے نا وہ ہم دوسرا کہہ لیں کہ ہم رانگ طریقے سے پیمنٹ بھیجتے ہیں. اب ان لوگوں کو یہ فیس کرنی پڑ رہی ہے بہت بڑی پرابلم کہ وہ لوگ یہاں سے چائنیز کرنسی میں, اسے ہم ین کہتے ہیں, وہ چینے کے اکاؤنٹ میں لگواتے ہیں اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ سیکنڈ ڈے کا جناب اس چائنیز کا اکاؤنٹ 6 مہینے کے لیے بلاک ہو گیا. اور اس وجہ سے بھی جو ہے وہ امپورٹ بڑی افیکٹ ہوئی. جب امپورٹ افیکٹ ہوئی ہے تو اس سے ہمارے لیے بیٹر وے یہ نکل آیا کہ ہماری جو ہے نا وہ ایکسپورٹ اور ہماری پروڈکشن جو ہے نا وہ الحمدللہ بڑھ گئی ہے. میاں فریاد صاحب بڑی آپ نے پازیٹیو باتیں کی. مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم FBR کے آفیشل سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ انڈر انوائسنگ جو ہے نا وہ بڑی کامن ہے, بہت سارے ایکسپورٹرز امپورٹرز جو ہے وہ انڈر انوائسنگ کرتے ہیں. یہ فرنیچر انڈسٹری میں اس کی کیا صورتحال ہے؟ اچھا باجا صاحب, انفارچونیٹلی ہماری FBR کے بے شمار دوستوں سے میٹنگ ہوئی. سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں انہیں ہمارے اوپر ٹرسٹ کرنا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے, ہم لوگ جو ہے الحمدللہ چور نہیں ہیں, ہم لوگ لیگل بزنس کرنے والے ہیں, تو اس میں ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے. اچھا, مس ہینڈلنگ کہاں پہ ہو رہی تھی کہ ہمارے جو ایجنٹ جنہیں ہم کہتے ہیں, جو کسٹم ایجنٹ ہیں, انفارچونیٹلی جن امپورٹرز کو یہ نالج نہیں تھا کہ اس کے اندر جو ہے ایک انوائس جو ہے نا ہماری, میری ایک انوائس کنٹینر کی بنتی ہے جی $30,000 کی. بالکل ٹھیک ہے, میں کسٹم ڈیوٹی بھی $30,000 پہ ہی پے کرتا ہوں. بٹ ایجنٹ جو ہے وہ ہمارے جو سادہ لو امپورٹر تھے ان کو کہتے تھے یار 10,000 سے بلو انوائس بنائیں, جبکہ وہ امپورٹر 30,000 پہ ڈیوٹی پے کر رہا ہے. اب اس کی انوائس ویلیو اگر 9,000 ہے تو وہ چور نہیں ہے کیونکہ اس نے ڈیوٹی پے کر دی. اب جو انڈر انوائسنگ ہوئی 9,000 کی, وہ صرف 9,000
بینک سے جو ہے وہ چائنا بینک کو ٹرانسفر کر سکا, اس کو ڈبل لاس ہوا. اچھا اچھا, لیک آف جو ہے اویئرنیس, اس کو اویئرنیس نہیں تھی, معلومات نہیں تھی, اس لیے وہ بیچارہ پھنسا. جبکہ کسٹم ڈیوٹی تو جو ہے وہ ایویلیویشن کے مطابق ہی ہم پے کرتے ہیں, اور وہ جو رولز جو ایف بی آر نے بنائے ہوئے ہیں, جو ایچ ایس کوڈ دیے ہوئے ہیں, جو انہوں نے ویلیو ڈکلیئر کی ہوئی ہے, اسی کے اوپر ہم امپورٹ کرتے ہیں. بس فرق یہ تھا کہ ہمارا امپورٹر جو ہے وہ ایجنٹ کی وجہ سے 9,000 8,000 انوائس ویلیو شو کرواتا تھا, وہ 30,000 نہیں کرواتا تھا. ڈبل لاس اس نے کیا. بٹ بزنس مین جو ہیں یہ پاکستان کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہیں. ہمارے ایف بی آر کو, ہمارے دیگر گورنمنٹ کے اداروں کو ہمارے اوپر اعتماد کرنا چاہیے. انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے وہ وقت کے ساتھ, اگر ادارے ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہے تو اپنی ایکسپورٹ کو 100 ٹائم بڑھا کے انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے. میاں صاحب, ٹیکس ریفنڈ اور ٹیکس ریبیٹ کی ماضی میں کیا سچویشن رہی ہے اور اس وقت کیا صورتحال؟ میں اس پہ یہ کہوں گا جی کہ ماضی میں تو ہم نے کبھی جو ہے وہ ریبیٹ کا تصور بھی نہیں کیا تھا. اچھا جی. اور اگر کہیں مائنڈ کے کسی اس حصے میں ہوتا تھا کہ یار ہم ریبیٹ کلیم کریں گے, ٹھیک ہے, تو ایک فیئر ہوتا تھا ڈپارٹمنٹ کا بہت اسٹرکٹ کہ یار اگر ہم نے ریفنڈ کلیم کیا تو ہمارا آڈٹ نکل آئے گا. اچھا, ٹھیک ہے. ہم لوگ 100 ٹائم بھی اپنے کام کو پروفیشنلی طریقے سے ایکوریٹ بھی کریں, تب بھی مائٹ بھی کہ جو ہے ڈپارٹمنٹ ہمارے ساتھ پورا کوآپریٹ کرے, بٹ ایک فیئر ہوتا تھا اس وقت. اب جو ہے وہ سچویشن ڈیفرنٹ ہے. اب جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کو بھی یہ ادارک ہو گیا کہ اگر ہم اپنے بزنس مین کو دبائیں گے تو یہ تو ہمارے ملک کا سرمایہ بھی ہیں, اور ملک کے اندر یہ وہ شجر سایہ دار ہیں جس سے ہمیں جو ہے وہ اربوں روپے کی ڈیوٹیز کی مد میں پیسے اکٹھے ہوتے ہیں. اچھا, تو اب انہوں نے شعور پیدا ہو چکا ہے, شعور کچھ پیدا ہوا. کچھ گورنمنٹ کی پالیسیاں اسٹرکٹ ہونے کی وجہ سے یہ ادارے پہلے سے بہت بہتر کام کرنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, الحمدللہ. یہ پچھلے دنوں ہماری ڈی جی ایف بی آر سے میٹنگ ہوئی ہے تو اس میں بہت زیادہ چینجنگ آئی. اب کافی زیادہ جو چیزیں ہیں وہ آن لائن چلی گئی. اچھا جی. ٹھیک ہے جی. اب ہم لوگ جو ہے وہ اپنی کسٹم ڈیوٹی جو ہے اپنے گھر بیٹھ کے اپنے موبائل سے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. میاں صاحب, کرونا وائرس نے کیا امپیکٹ آپ کی یہ جو فرنیچر انڈسٹری ہے اس پہ کیا امپیکٹ آئے ہیں؟ کیونکہ بعض انڈسٹریز لاس میں گئی ہیں, بعض کو فائدہ ہوا ہے. آپ کی کیا صورت ہے؟ ہماری انڈسٹری بھی لاس میں گئی ہے جی. اچھا, بٹ اس میں یہ ہوا کہ اسی طرح جس طرح ہمارے کو 6 مہینے 8 مہینے بزنس جو ہیں وہ سلو ہوئے, کچھ عرصہ بند رہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے, بٹ اس کے ساتھ ہی گڈ ہوپ یہ ہوئی کہ آفٹر لاک ڈاؤن جو ہے وہ ایک اچھی ڈیمانڈ جو ہے نا وہ بننا شروع ہو گئی. اس کی ریزن یہ تھی کہ ہماری امپورٹس کافی کم ہو چکی تھیں, آگے ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی. تو اس لیے پھر مینوفیکچرنگ یونٹ جو ہے نا انہوں نے اس میں جب وہ پروڈکشن شروع کی تو وہ ایک اچھی جو ہے نا پازیٹیو ویو آئیں, اور اس سے ہمارے کام جو ہے نا وہ الحمدللہ بہتر ہوئے. وہ جو ہمارے لاسز تھے اس کو بھی کافی حد تک ہم لوگوں نے ریکور کیا, اور اب جو ہے الحمدللہ پاکستان کے اندر فرنیچر کی بڑی اچھی ڈیمانڈ بھی موجود ہے. میرے سامنے کچھ ادارے ایسے ہیں جو 6 مہینے تک جو ہے وہ بکنگ نہیں پکڑ رہے, ان کے پاس پروڈکشن پوری نہیں ہو رہی. تو یہ گڈ نیوز ہے, اور انشاءاللہ ہمیں یہ امید ہے کہ یہ ڈے بائی ڈے مزید بہتر ہوگی انشاءاللہ. بہت ہی اچھی خبریں آپ نے دی ہیں. صدر پاکستان فرنیچرز امپورٹرز اینڈ مینوفیکچرز ایسوسی ایشن میاں فریاد احمد رضا صاحب, آپ نے ڈائلاگ کے لیے وقت دیا. میں ڈائلاگ کی ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین, انہی اچھی گفتگو اور اچھی خبروں کے ساتھ آج کے ڈائلاگ کا وقت ختم ہوا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.